دی مک جاوے گل مک دی مک جاوے او ایہو جیا مائی میرا چن دیکھ کے لک جاوے او ایہو جیا مائی میرا چن دیکھ کے لک جاوے پنڈی دی میں سیر کراں ماہیے دیاں کاراں تے بچ ہجر دے سک گیا بچ ہجر دے سک گیا او اندر دا کھوٹا ہے او دی شکل تے وس گیا او اندر دا کھوٹا ہے او دی شکل تے وس گیا مرضی میں سیر کراں ماہیے دیاں کاراں تے پنڈی دی میں سیر کراں ماہیے دیاں کاراں تے کوئی وکدی لئی پونی کوئی وکدی لئی پونی او ٹرنیوں رہ گیا لائی عشق نے جئی توڑی او ٹرنیوں رہ گیا لائی عشق نے جئی توڑی مرضی میں سیر کراں ماہیے دیاں کاراں تے کچھ اتبار نیوں کچھ اتبار نیوں اجے کلہ دیاں یاراں تے مرضی میں سیر کراں ماہیے دیاں کاراں تے ماہیے دیاں کاراں تے جی زبردست جی زبردست، کیا بات ہے ملک صاحب۔ کسی اور کی کوئی کسی اور کی کوئی خواہش چودھری کوئی خواہش ہے؟ بی ایف ٹی چلا گیا تھلے تھلے جا کے پہ گیا ماشاءاللہ زبردست زبردست بی ایف ٹی ہاں جی اپنے یہ بلوائے تھے، یہ پٹھوار کے ہیں، پٹھوار سے ہمارے یہ میرے علاقے کے ہیں، تو میں نے ان سے خواہش کی تھی کہ آئے میرے پاس اور میں نے جشن منانا، جشن آج ذرا فوتگی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا تو کیا نہیں انشاءاللہ۔ عابد بھائی جی جی سر۔ قیدی نمبر 804 دے بارے جے کوئی انہاں کولے آیا تے جی ہاں جی سر، قیدی نمبر 804 سر چودھری صاحب۔ جی سنا دیں ملک صاحب تسی بھی سناؤ تو میرے کول خان صاحب دی ایک اپنی لکھی ہوئی نظم ہے، میں بھی وہ سناساں بعد وچ، کیا بات کیونکہ میں شاعر بننا ہاں تے میں تے لکھی ہوئی سی تے تساں ملک جی سناؤ۔ جی بسم اللہ۔ کوکا نقدہ ٹیپ آئے
ਕੋਕਾ ਨਕਦਾ ਢੈ ਪਿਆਏ ਜਦਣ ਦਾ ਤੂੰ ਟੁਰਿਆ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਏ ਨਕਦਾ ਕੋਕਾ ਡਠਾਰ ਤੋਕਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੁੜਿਆ ਡੋਲਾ ਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਕਦਾ ਕੋਕਾ ਡਠਾਰ ਤੋਕਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੁੜਿਆ ਡੋਲਾ ਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇਲ ਹਡਿਆਲਾ ਕੈਦੀ 804 ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਗਾ ਦੇਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜੇਲ ਹਡਿਆਲਾ ਕੈਦੀ 804 ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਕਾਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮ ਕਾਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ ਕੋਕਾ ਨਕਦਾ ਕੋਕਾ ਡਠਾਰ ਤੋਕਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੁੜਿਆ ਢੋਲਾ ਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚਕਵਾਲੇ ਚੋਹੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦਿਲਾਂ ਚਕਵਾਲੇ ਚੋਹੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੱਕ ਤੱਕ ਥੱਕੀਆਂ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਕਦਾ ਕੋਕਾ ਡਠਾਰ ਤੋਕਾ ਨਕਦਾ ਕੋਕਾ ਡਠਾਰ ਤੋਕਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੁੜਿਆ ਢੋਲਾ ਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲਾਂ ਚਕਵਾਲੇ ਚੋਹੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੱਕ ਤੱਕ ਥੱਕੀਆਂ ਖਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਕਦਾ ਕੋਕਾ ਡਠਾਰ ਤੋਕਾ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮੁੜਿਆ ਢੋਲਾ ਵੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਿਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ बड़ी मेहरबानी सरकार ते आने दिया करो हैं अच्छा जी तुसा कुछ आखना सी सर जी तुसा को पढ़नी सी कोई जी 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 पढ़ो बिस्मिल्लाह जनाब ये गल है ना कि मेरी अगे जनाब गल की है वो बंदे चले गए नो कि वो माई को मुखालफ पार्टी वाले बंदे नाल गल हुई एक दो दिन पहले ते उन्हें ये गल आखी कि जरा वो भी मन्ने कि जरा वाकई खान ने बड़े बड़े मगरमच्छां नूं जाके ना गलियों हथ रखिया हुआ है ये उसकी बहादरी है लेकिन अफसोस है कि असां जरा उसने नाल साथ देना चाहिए सा जी जी बिल्कुल कि स्टैबलिशमेंट ने खिलाफ वो बंदा बोलिया तो असां उसने नाल साथ देना चाहिए सा लेकिन ये बदकिस्मती साड़ी कि असां इस वक्त उसने नाल ना साथ दे सकने क्यों कि पहले असां भी इन्होंने खिलाफ बोलने रहे हैं लेकिन इस जने स्टैंड लिया और कल्ला ही जना डट गया तो ये अफसोस क्योंकि ये देखो उन्होंने दौरे हुकूमत बड़ा लम्मा तो इस वजह नाल ही जमहूरीयत इत्थे दो त्रै साल ही रही है ज़्यादा अरसा नहीं कड्डी सकी तो जेड़ा भी बोलना सा उसना साथ कोई नहीं सा देना तो इस तरह ही पिछे उसकी चाई प्रति मारने से तो मैं आखिया देखो हूँ उस नज़म भी मैं लिखी सी
کہ کوئی اس کی خان کی یہودی ایجنٹ نے نعرے پیچھے تساں سنے ہی ہو سنو تے اس دے اتے میں لکھیا کہ کوئی کفر کے فتوے لگائے بیٹھا ہے، کہ یہودی ایجنٹ نے تساں سنے ہو سنو کہ کوئی کہ کہہ رہا کوئی کہ کہہ رہا، کوئی کفر کے فتوے لگائے بیٹھا ہے، کوئی دیس کی دولت اڑائے بیٹھا ہے، کوئی کفر کے فتوے لگائے بیٹھا ہے، کوئی دیس کی دولت اڑائے بیٹھا ہے، کوئی دم بھرتے ہوئے عوام کی خدمت کا، کوئی دم بھرتے ہوئے عوام کی خدمت کا یوں بھٹو کو زندہ کرائے بیٹھا ہے، خلقت ملک کی مہنگائی کے تھپیڑوں سے تنگ ہے، خلقت ملک کی مہنگائی کے تھپیڑوں سے تنگ ہے، کوئی شریف ہے جو کبوتر اڑائے بیٹھا ہے، کوئی شریف ہے جو کبوتر اڑائے بیٹھا ہے، مجھے کیوں نکالا سے ووٹ کو عزت کا نعرہ لگا کر، مجھے کیوں نکالا سے ووٹ کو عزت کا نعرہ لگا کر، علاج کی خاطر ملک سے نکل کر پھر وہ ملک میں آئے بیٹھا ہے، کوئی کفر کے فتوے لگائے بیٹھا ہے، کوئی دیس کی دولت اڑائے بیٹھا ہے، وہ جو چیمپئن بنائے لایا تھا ملک کو میدانوں میں، وہ جو چیمپئن بنائے لایا تھا ملک کو میدانوں میں، وہ جیل میں حقیقی آزادی کی شمع جلائے بیٹھا ہے، وہ جیل میں حقیقی آزادی کی شمع جلائے بیٹھا ہے، روز لگتی ہے عدالت قاضی کی اس بے مثل و مثال کپتان کی خاطر، روز لگتی ہے عدالت قاضی کی اس بے مثل و مثال کپتان کی خاطر، کون ہے جو اس کے ٹوٹنے کی امید لگائے بیٹھا ہے، کوئی کفر کے فتوے لگائے بیٹھا ہے، کوئی دیس کی دولت اڑائے بیٹھا ہے، کوئی دم بھرتے ہوئے عوام کی خدمت کا یوں بھٹو کو زندہ کرائے بیٹھا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ اچھا جی بس جی ہن تساں مہربانی ہاں جی تے جی اوور ٹو بی ایف ٹی بھائی۔ جی عابد بھائی ہوں اجازت ہو جائے جناب؟ جی جی بسم اللہ سر۔ سر اصل چکر پتہ کی ہو گیا، اصل نے دوستوں کی فوتگی ہو گئی تے اس مرے جڑا نا دو تریاں دینا بعد پتہ لگا۔ سر کوئی نہیں، اس دکھ سانجھا ہونا، کوئی ایسی گل نہیں، اللہ پاک خوش رکھے اللہ سکے، کوئی پاک نہیں، انہیں نیکسٹ جی صحیح فوتگی کی انہیں جنت نصیب کرے جی۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی، تساں بڑی مہربانی یار تساں دی ہاں تے آنے بہت رہیا کرو شکریہ، ہے جی تے بہت چکر ضرور شکریہ ماریا کرو ہے انشاءاللہ تے انشاءاللہ۔ ملک صاحب انشاءاللہ جڑا نا اگوں پھر پروموٹ بھی کرساں تے اگے بھی کرساں، ٹھیک ہے نا؟ تے جی خوش رہو، بہت شکریہ، بہت نوازش، اللہ حافظ سارے دوستوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، سوری میں تھوڑا کال پہ بزی تھا، زبردست، آپ کو اللہ میاں نے کافی اچھا ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ۔ اچھا یہ ڈبل ٹیپ کون کر رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے ڈبل ٹیپ کی، عابد بھائی آپ ہو؟ عابد بھائی میوٹ نہیں رکھیں۔ نہیں 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 یہ لندن والا ہے، او مائی اچھا لندن۔ اومی ویلکم، اومی بھائی آپ میوٹ لگا لیں پلیز 1 منٹ کے لیے، تھینک یو، بگ رسپیکٹ، سب بھائیوں کو ویلکم جتنے بھی لوگ آئے ہیں۔ اومی بھائی 1 منٹ کے لیے آپ میوٹ کر دیں گے پلیز، اومی بردر 1 منٹ کے لیے، تھینک یو، بگ رسپیکٹ بگ رسپیکٹ۔ اچھا عابد بھائی وہ 25 کا جو تھا نا وہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ یہ بریکنگ نیوز ہے، 25 کا تو کینسل ہو گیا، انشاءاللہ وہ ہوگا نیو ایئر ود عمران خان، نیا سال عمران خان کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہم سب بھائی بہنوں کا نیا سال جو یو کے میں ہوگا وہ آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ ایک ساتھ ہوگا، اور لائن اپ آپ دیکھیں عابد بھائی، انشاءاللہ مروت صاحب اور کھوسا صاحب اور کوئی پنجوتا ہے، میں نہیں جانتا پنجوتا کون ہے، تو یہ 3 نام تو ابھی کنفرم ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ عابد بھائی جی سر ٹھیک ہے جی، تو وہ پھر انہیں بلوائیں گے انشاءاللہ انہیں گانے کے ہاں لیے، ٹھیک ہے؟ زبردست، ان کو ڈیفینیٹلی چودھری مدثر بھائی آپ بھی آواز سنا دیں، اصل میں وہ کال آ رہی تھی دوسری سائڈ پہ، میں وہاں تھا، میں یہاں کچھ بھی نہیں دیکھ پایا، آئی ڈی میری بیٹھی ہوئی تھی مگر میں دوسری سائڈ پہ تھا، اچھا چلے تو ٹھیک ہے، مرشد صاحب کو میں نے اٹھایا تو اس کے بعد میں دوسری سائڈ پہ چلا گیا تھا۔ ہاں چلے ٹھیک ہے، کدھر گئی کوئی آپ کی ٹیم، کدھر گئی ساری جو ٹیم کدھر گئی بھائی جان؟ ٹیم تو ایک دم چلی گئی ہے۔ ہاں جی انہیں میرے خیال ہے گانا پسند نہیں آیا یا پتہ نہیں کیا چکر ہوا ہے۔
چلو کوئی بات نہیں، چلو اچھا مدثر صاحب آپ گا لیں یار، آپ گاتے ہیں کیوں مدثر صاحب؟ مجھے تو نہیں سر. نہیں مذاق کرو. اچھا ہاں جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں. مدثر صاحب انشاءاللہ ابھی جو ہے نا ایک ہم جلسہ رکھ رہے ہیں مڈ نائٹ کو، 1 تاریخ جب آئے گی نا اچھا تو نیا سال ہم سب پی ٹی آئی والے انشاءاللہ ایک ساتھ منائیں گے، نئے سال کی طرف ہم جائیں گے اگر اللہ نے زندگی رکھی تو. انشاءاللہ. پی ٹی آئی اوورسیز سر ڈاٹ جی کام والا کینسل ہو گیا. نہیں کینسل نہیں ہوا، اس کو تھوڑا اور آگے کر لیا ہے کیونکہ وہ بھی مروت صاحب بالکل. نکل آئے نا، تو مروت ہاں صاحب کو جی میں نے کہا اگر ان کو لا سکتے ہیں تو کوئی بھائی بات کر رہا تھا، میں کانفرنس کال پہ تھا، تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے مروت کو بھی لے آئیں گے، کھوسا صاحب کو بھی لے آئیں گے اور پنچوتا صاحب. پنچوتا صاحب کو تو بہت میں نہیں زبردست. جانتا مگر 2 بندوں کے نام تو میں جانتا ہوں، تو کہتے ہیں ان تینوں کو بھی لے کر آئیں گے. اور آپ کا بہت لندن زبردست. سے ایک گانے والا ہے جس نے لکھا ہے نا عمر نام ہے قیدی 804، وہ بھی ہاں انشاءاللہ جی آئے گا، وہ لائیو گانا گائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ زبردست جناب تو زبردست. باقی بھی لندن میں جو بھی آپ کو اگر نام شام پتہ ہیں جو آپ کے خان کے لیے جنہوں نے گائے وغیرہ ہیں تو آپ ہمیں ان باکس کر دیں، ان سب کو ہم انشاءاللہ لے کر آئیں گے. چلو ٹھیک ہو گیا. بہترین. کیونکہ میں گانے وانے کم سنتا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، مگر آپ لوگ بتاؤ گے میں ان سب چلو کو ابھی سننا شروع کریں گے نا. تو میں ان کو ڈھونڈ کے لے آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی نہیں وہ ٹھیک پی ٹی آئی جسے گایا نا اسے بلوا دو. ہے. ہاں وہ اس کو بھی لائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس ایک بندے کو نہیں لائیں گے جس کا نام چاہت خان ہے، کیونکہ اس نے آئی جی کے ساتھ ویڈیو بنا لی ہے. کیوں چودھری مدثر بھائی آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں میں نے نہیں دیکھی ہے ویڈیو. میں آپ کو ان میں نے باکس نہیں. کرتا ہوں کل. میں ہاں تو جی سوچا تھا کر دیں. اپلوڈ کرتا ہوں، پھر میں نے کہا نہیں یار میں جو ہے نا وردیوں والوں کو ان کو میں کیوں پروموٹ کروں جنہوں نے خان پہ گولیاں لگائی ہیں، تو ہاں جی بالکل. میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے کلپ کسی نے بھیجا تھا، اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے لندن میں جو ریسٹورینٹ نہیں ہوتے پیزا شاپ، وہاں ہاں پر بھی ہاں اس کو کوئی نہیں بلاتا. ہاں. اور وہ آئی جی نے پنجاب کے آئی جی نے اس کو بلایا تھا اور اس کو کوئی ایوارڈ شوارڈ دے رہے تھے. ٹھیک. تو ایک کم اچھا یہ کیا ہوا، یہ انہیں پسند نہیں آیا گانا یا کیا چکر؟ مجھے نہیں پتا بھائی، میں تو دوسری سائڈ پہ تھا. یہ سارے لوگ غائب ہو گئے. میں سوچا یہ کیا ہو گیا، آپ نے کوئی دوبارہ براڈ گر گئی ہے؟ نہیں ڈر نہیں گری، انہیں میرے خیال پہ پسند نہیں آیا. وہ کدھر گئے؟ اپنے مرشد بھائی تھے، وہ عامر خان تھے لندن والے تھے، نظر بھائی تھے، وہ کدھر گئے سب لوگ؟ گجر بھائی نظر بھائی تو نہیں تھے. اچھا نہیں، نیچے کال میں تھے، نیچے ریکویسٹ میں تھے. نہیں نظر بھائی نے اچھا تو کیا ہوا براڈ کا؟ کچھ نہیں کیا ہونا. اچھا چلو اومی بھائی، اومی لندن ویلکم ٹو یو. ہم اپنی بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اومی لندن ویلکم. آپ مائک کھولیں اور پلیز اپنا یہ تعارف جی کریں. ہماری جان آ گئے ہیں، لالا جان، لالا دی جان، او ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس وہ کہتے ہیں نا آپ لالے زبردست. دی جان، لالا جان آ وہ گئے کہتے ہیں نا آپ ہیں، لالے دی جان، لالا جان آ گئے ہیں. تھینک یو عابد، تھینک یو. انجم بھائی آپ بھی اوپر آ جائیں، ہماری براڈ گر گئی ہے. انجم بھائی آپ بھی اوپر آ جائیں، ایک بار پہلے براڈ گر چکی ہے. اومی بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹک ٹک نہ کریں یار. آپ میوٹ کر دینا، آپ کے پاس میوٹ کا بٹن ہے بھائی جان. اچھا عاطف بھائی آپ ڈیٹ بتائیں، اور عنایت اللہ بھائی آپ کے پاس پھر انشاءاللہ آتے ہیں. جی عاطف بھائی ویلکم. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کا بھائی. آج آئیں گے کون؟ فہیم صاحب. ہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے، وہ تھوڑے بیزی ہیں. وہ آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر واپس آئیں گے. خیریت؟ نہیں ان سے میں نے وہی نا وہ ٹول کے بارے میں پوچھنا ہے جو ملٹی براڈ کاسٹنگ کا ٹول ہے نا. وہ میرے خیال سے اسٹریم یارڈ تھا، اسٹریم یارڈ. اسٹیم یارڈ یوز کریں جس میں ٹھیک ہو گیا. یو کے سے اس کی 50 پاؤنڈ منتھ کاسٹ ہوتی ہے اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں، اور یہ اگر آپ فری ورژن لیتے تو فری میں میرے خیال سے 3 یا 4 آپ لائیو جا سکتے ہو، 3 یا 4 اس میں فارمیٹ سے. مگر اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر 50 پاؤنڈ منتھ سبسکرائب کرنا پڑتا ہے. تو پتہ نہیں آپ کہاں پر ہیں، ہر کنٹری کے میرے خیال سے ڈیفرنٹ ریٹ ہوتے ہیں. تو یو کے سے اسٹریم یارڈ 50 پاؤنڈ منتھ پہ ہوتا ہے جو پروفیشنل ہوتا ہے. پروفیشنل یہاں پہ $39 منتھ آ رہا ہے آپ میرے لوگوں پاس. کی موجیں، آپ کی
وہ کہتے ہیں نا ٹک ٹاک کے شیئر بھی سستے، آپ کے گفٹ بھی سستے، آپ کی موجیں لگی ہوئی ہیں عاطف بھائی. شیئر والے کام میں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، وہ تو میں یقین مانے میں نے اس پہ گفٹنگ پہ نا فتوا لگایا ہوا ہے ایک. نہیں یہ میں بھی گفٹنگ کے اگینسٹ ہوں، بس وہ کبھی کبھی وہ کیڑا چڑھ جاتا ہے، مگر میں اس کے اگینسٹ ہوں. اس کی بجائے ہم کل گفٹنگ کرتے رہے یوٹیوب کے تحریک انصاف کے چینل پہ کرتے رہے، وہاں پہ ویڈیو بھی دیکھ رہے تھے، وہاں پہ گفٹنگ بھی وہ ڈائریکٹ پارٹی کو جاتی ہے. ابھی یہ پی ٹی آئی overseas.com پہ ہم نے انشاءاللہ آنا ہے. اب گفٹنگ یہاں ہوگی PTI overseas.com. انشاءاللہ. تو آپ سنائیں وہ اس کا انصاف FM کی کوئی کہانی بنی کہ نہیں؟ سر اسی کے لیے ہی تو میں مطلب یہ پوچھ رہا تھا نا، اصل میں میرا یہ چل رہا ہے اپنا کیا کہتے ہیں ایئر اینڈ، تو میں پچھلے 20 دن سے سمجھ لیں کہ ٹک ٹاک پہ خاص طور پہ آ ہی نہیں رہا، اور میرے پہ کام کا اتنا لوڈ ہے، اور میں پچھلے پورے ویک سے ہائی بلڈ پریشر پہ چل رہا ہوں، اتنا اللہ کام خیر، کا لوڈ ہے میرا. اللہ خیر. اچھا عاطف بھائی، آپ کے کسی گروپ میں ہے کہ کوئی 200 فالوور کسی کو دے سکے، یا چودھری بھائی کوئی ہے ایسی براڈ؟ ہمارے ایک یہاں پر UK میں ایک ہیں ناصر میر صاحب، ٹھیک ہے، یہ PTI ٹک ٹاک یا PTI overseas جو ہے نا، اس کو وہ میری ہیلپ کرتے ہیں، بہت زبردست آدمی ہیں. تو ان کو میرے خیال سے 200 فالوور کی کمی رہتی ہے، کیونکہ UK سے آپ جب لائیو آتے ہو نا تو آپ کو منیمم 1000 فالوور ہونے چاہیے، اور ارے وہ ہیں سیم میرا بھی حال ہے، میرا اچھا بھی یہی حال ہے. مجھے اصل میں یوٹیوب اسٹوڈیو ایکسیس کرنے کے لیے نا 1000 فالوور چاہیے، اور میں نے اچھا پاکستان میں بندے کو بولا ہوا تو بندے جو ہے نا وہ 1000 روپے میں کتنے مطلب فالوور کر کے دیتے ہیں، 1500 PKR میں نا 1000 اچھا فالوور آپ کو کر دیتے ہیں. اور میں نے 2-3 بندوں کو بولا، وہ سارے نیلے نکلے، انہوں نے اپنا کوئی مجھے کر کے دیا. میں نے کہا یار میں نے تو 1000 لائک 10 درم. تو میری یہ اسٹوڈیو ایکسیس ہوگا نا تو پھر اس کے ساتھ یہ ریڈیو اور براڈ کاسٹ کرنے کا جو ہے نا وہ زیادہ مزہ آئے گا. ڈن ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک، زبردست. تو یہ کہ میرے خیال سے ہماری یہ 2 بار بات ہوئی ہے، ہماری ایک بار کہیں ہوئی تھی، اور آپ نے بولا تھا اس کا، میرے خیال سے عامر عامر بھائی کے ساتھ ہی نا، وہ تو نام تو انہوں نے کہا تھا، میں نے کہا نام میں رکھ لوں گا، نام کا مسئلہ نہیں ہے، پہلے میں اپنے ٹولز وغیرہ جو ہے نا وہ سارے پورے کروں، کیونکہ ریڈیو پہ تھوڑا سا مطلب ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ڈن. مطلب ساتھ میں آپ مطلب وہ لیتے ہیں، آپ کے بیک گراؤنڈ میوزک بھی آپ کو چاہیے ہوتا ہے، جب آپ بات ختم کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس میں میوزک کا ٹچ بھی، تو وہ تو میرے پاس میوزک والا تو سارا سسٹم ہے. عاطف بھائی آپ کے خیال میں جبران کو پتا ہوگا کس کے پاس ہے کہ نہیں؟ جبران کو بھی نہیں پتا ہوگا. نہیں وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، ہم نیا بنا لیں گے نا تو پھر فہیم بھائی کو بولیں گے وہ آفیشیل کے ساتھ پھر یہ ٹچ کروا دیں گے. چلے ابھی جو ہے نا ہمارے شام کو شاید ابھی آئیں ناصر میر صاحب، اگر شام کو نہیں تو کل تو انشاءاللہ وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے، تو ان کو کہہ دیں گے تو وہ گرین لائٹ دلوا دیں گے. کیا خیال وہ ہے؟ میں نا چاند بھائی کو اور کسی اور کو بولتا ہوں نا، میں جی اپنا بھی بولتا ہوں اور پھر ناصر بھائی کا بھی بول دیتے ہیں، ان کا بھی پھر وہ کروا دیتے ہیں جو فالوورز ہیں نا، جی جی کیونکہ اپنی پرسنل کہیں گے نا تو وہ تھوڑا بندہ ریڈار میں آ جاتا ہے. اگر وہ ہماری مطلب بیٹھک ریڈیو وغیرہ اس طرح کی ہوگی نا، اس جی کا ہم وہ آرگینک بھی تھوڑا سا کروا لیں گے سب سے، ٹھیک. اور اس سے بھی کروا لیں گے اپنا دوسرے جو پیڈ بندے ہیں نا جو پاکستانی PKR 1000-2000 روپے لے کے مطلب 1000 فالوور کر دیتے ہیں، اچھا کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھئی کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پے کر بھی ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا تھا ایسے بھی ہوتا ہے. پے کر کے دنیا کرتی ہے نا بہت. اچھا انہوں نے ریل آئی ڈی ہوتی ہے؟ بنائی ہوتی ہے ایک PC میں یا کمپیوٹر میں. حالانکہ مجھے ایک چائنا سے ڈیوائس مل رہی تھی، وہ اپروکسیمیٹلی دیٹ واز اراؤنڈ آئی تھنک 30,000 RMB سم تھنگ. 30,000 RMB is almost you can say 30,000 divided by 7.5, it was around $4,000. وہ اس میں مطلب آپ کے 20 فونز 30 فونز ایک ٹائم میں لگ جاتے ہیں، اور کسی کا بھی آپ نے ریچ بڑھانی ہو، کسی کے آپ نے فالوورز بڑھانے ہوں، تو وہ سنگل کلکس پہ کام ہوتا ہے اس کے اوپر. زبردست. اچھا نیچے خان صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے 5 پاؤنڈ میں 1000 لیے ہیں. بھائی جان یہ تو ہمیں بھی کرائیں، اس سے زیادہ تو ہم پھول مار لیتے ہیں. یہ خان صاحب ہمیں بھی یہ طریقہ بتائیں. 5 ڈی پاؤنڈ تو ایف ٹی زیادہ بھائی ہوتا بریانی کھانے والے ادھر نیٹ پہ بھی ہیں. کیا بات ہے جناب. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. نہیں یہ خان صاحب تو ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں پیارے محبت والے بھائی ہیں، یہ آتے ہیں ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں. ظفر بھائی ویلکم. اچھا تو یہ اس کا انشاءاللہ عاطف بھائی نیکسٹ ٹائم وہ میرے خیال سے آج شام کو آئیں گے، نہیں ہوگا تو کل تو ضرور آئیں گے. ناصر میر ان کا نام ہے، تو ان سے انشاءاللہ آپ کی ملاقات کراتے ہیں، یا آپ مجھے ان باکس کر دیں تو میں آپ کی ڈیٹیلز کو فارورڈ کر دوں گا.
تو اس کا کچھ کرتے ہیں جو ایف ایم ہے نا، کیونکہ آپ لوگوں کی ایکسپیرینس ہے، آپ لوگوں کی نالج ہے، تو ابھی ہمیں ہر قسم کا ٹول چاہیے 8 فروری سے پہلے ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، اس کا مطلب اس کا صرف ابھی جو ہے نا وہ اس کو صرف ملٹی سٹریم کرنے کی جو ہے نا وہ مجھے کرنا ہے، باقی ٹولز میرے پاس سارے ہیں۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ اچھا عنایت جی سٹریم میں عنایت کیا کریں گے نا بی ایف ٹی بھائی، جی ایک مطلب ایک دن جو ہے وہ جس دن ہم نے براڈ کاسٹ اس کی کرنی ہوگی، اس میں ایک دن ہم یہ کریں گے نا اس کو، ایک تو ساری اس کی پوری ہفتے ایڈورٹائزمنٹ ہوگی کہ بھائی یہ شو آ رہا ہے اس ویکینڈ پہ یا اس ڈے پہ، اور سیکنڈلی یہ اس پلیٹ فارم پہ ہوگا، تو تاکہ وہ جس پلیٹ فارم پہ ہوگا اس پلیٹ فارم کے جو یوزر ہوں گے نا وہ اس پہ کویشچن آنسر اور مطلب ڈسکشن کر سکیں گے۔ تو ہر ٹھیک ہے، پلیٹ فارم کو ہر ویک پہ ٹائم ملے گا، لیکن مینلی ایک ہی ہوگا اور سب پہ براڈ کاسٹ ہو رہا ہوگا۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ظفر بھائی اگر آپ کامنٹ کر دیں، اگر آپ اویلیبل ہیں انسٹا پہ، تو میں ایک دو باتیں کرنی تھی، اگر آپ بزی ہیں تو پھر رات کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں سر ابھی دوبارہ کال بیک کرتا ہوں، میں آفس سے جا رہا ہوں گھر جا کے میں جو ہے نا پھر دوبارہ سے آن لائن آتا ہوں۔ ڈرائیو سیو انشاءاللہ۔ تو آپ میرا سے بالکل 5 قدم پہ ہے، جا کے میں نے تھوڑا سا اپنا وہ ڈائٹ بنانی ہے، وہ بلڈ پریشر منوج جو ہے نا کام کی لوڈ کی وجہ سے اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا۔ زبردست زبردست، چلیے آپ جائیں، لولی آلویز ٹاکنگ ٹو یو آلویز۔ اچھا عنایت لالا ویلکم ٹو یو۔ عنایت بھائی آپ براڈ کو لے کر چلیں، میں ذرا تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عنایت لالا اور چودھری مدثر آپ براڈ کو لے کر چلیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی بھائی السلام علیکم سب کو۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ عنایت لالا تو ہمارے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ۔ جی بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، واجد بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ بس ٹھیک ٹھاک، خیریت ہیں، سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بس اللہ کا کرم ہے۔ آپ کا جب آپ لوگوں کی آواز نہیں سنتے نا، بندہ کو ایسے فیل ہوتا ہے اپنا بھائی مس ہو رہا ہے، تو آپ سب لوگ کل ہم تو اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا میں۔ آواز ہماری ایسی ہے نا کہ بھائی عادت سی ایسی بن گئی ہے، جیسے لوگ آپ بیٹھک میں بیٹھے ہوتے ہو نا اپنے جی ڈیرے جی پہ، یا تو اٹس نائس ٹو ہیئر ایوری بڈیز وائس، تھوڑی سی ہو مگر سننے کی عادت سی بن گئی ہے۔ اللہ خیر کرے، 8 فروری کے بعد ہم کیا کریں گے، کیوں عنایت لالا؟ بی ایف ٹی بھائی اس کو موضوع بنا لے آج کا۔ نہیں نہیں، تو اس کے بعد بھی بڑی چیزیں ہیں سر جن کو جو ہے نا ہم آگے لے کے چلیں گے، اس کے بعد بھی بہت کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ واجد بھائی پھر یہ فصلی بٹیرے آ کے نا ہمیں لاتے ماریں گے، ہم سائٹ پہ ہوں گے، فصلی بٹیرے پھر اپنے کام کر رہے ہوں گے، ہم پہ سر یہی بین لگا ہم نے پہلے بھی ہم نے کہیں وہ نہیں کرنا، ہم نے اپنا اس جو نظام ہے اس کو لے کے چلنا ہے، اس کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے جتنے بھی ہم سے ہو سکے ہم اس کے بارے میں بولیں گے، جو بھی ہے، جو بھی حکومت ہے، جو بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کرے کہ خان 8 مئی کے بعد خان صاحب آئیں تو ہم جو ہے نا اس نظام کو، اس قانون کو، اس آئین کو، جو اس کی اصل شکل ہے اس کو انشاءاللہ بحال کریں گے، اور ہر بندے کا حق جو ہے نا اس کو انشاءاللہ ملے گا۔ یہ ہماری کوشش ہے بس۔ لیکن کل سے جو حالات بن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس جلسے نے زلزلہ پیدا کیا پوری پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ تو میں۔ سر اور میں نے آپ کو میں نے تو ہر بندے کو شیئر کیا ہے، جتنا بھی جو بھی ہیں، اس کے بعد جتنے بھی میڈیا کی یا جتنے بھی ہیں اس کی تو میں نے پتہ نہیں میری پروفائل کو تو کوئی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے، میں نے کافی چیزیں شیئر کی ہیں۔ پوری دنیا کو آگ لگی ہوئی ہے کہ کیا ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، عمران خان نے کیا کر دیا گھیر کے اندر بیٹھ کے بھی۔ انٹرنیٹ بھی ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا کہ نشان لینا ہے یا دینا ہے وہ صبح تک آ جائے گا، اور شیر افضل مروت کو رہا کر دیا گیا۔ یہ موضوعات ہیں آج کے، تو یہ خاص کر نشان سر، نشان ابھی دیکھو نا، نشان ابھی میٹر نہیں کرتا سر، نشان کوئی بھی ہو، ہم تو ہر بندہ عمران خان کو ووٹ دے گا نا، کسی اور کو تو ووٹ نہیں دینا ہے نا، عمران خان کو کوئی بھی نشان ملے۔ تو پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آنے والا ہے گھنٹے 2 گھنٹے بعد۔ تو دیکھو نا، پشاور ہائی کورٹ نے بھی تو سٹینڈ لیا ہے نا، اس نے کہا ہے کہ یہ تو اس طرح قانون اتنی نہ چلے گا نا، نظام کے ساتھ سارے چلیں گے۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن اب اس ملک میں آئین اور قانون تو کب کا ختم ہو چکا ہے نا، 14 مئی 2023 کو یہ پہلے ختم ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے۔
تو جج جو بھی کرے گا تو اس کے تو نہیں چلتی نا، جج کی تو وہ کوئی بات چلتی نہیں ہے، اور ججز بھی سب ان کے ساتھ ہے، لیکن چلو کچھ جو ہے تو سر دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، یہ نظام عنایت لالا کسی کے ہاتھ میں میں نے نہیں ہاؤس ہے، صاحب کا جی یہ جی یہ خدا کے ہاتھ ون میں کوشچن کہ عنایت اللہ لالا تعالیٰ نے اس کے گھر میں عنایت وہ لالا اس کے گھر پیدا کر دیا تھا، کیا کہتے ہیں، بالکل فرعون کے گھر. تو عنایت لالا ہاؤس آپ کا فل ہو گیا ہے، عنایت لالا ہاؤس آپ کا فل ہو گیا ہے، تو آپ کوشچن رکھیں اور پھر اس کو روٹیٹ کریں، میں تھوڑی دیر میں اچھا آتا ہوں، اچھا ٹھیک ہو ٹھیک گیا؟ ہے۔ اچھا اس طرح السلام دیکھیے، علیکم خالد DSP خالد بھائی. بھائی آئے ہیں نا، خالد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں. جی جی ہاں ہاں سوری ادھر میں دیکھ رہا ہوں خالد میں آپ کا شکیل عامر آ بھائی گیا. میں نیچے سن رہا ہوں. السلام علیکم مدثر ابھی بھائی بھجن، ہیں، کیا حال ہے؟ حافظ ہے، کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسے ہیں طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک؟ چھوٹی کیسے ہے؟ جی جی بالکل کرے، مکمل طبیعت کرے۔ ٹھیک ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ میں بات کروں نا. اچھا آپ کی آواز گونج رہی ہے، تو ذرا اس کو دیکھیے۔ اچھا اچھا جی مسٹر ٹھیک ٹھیک، ہاں میں دیکھا تھا یہاں آئے ہوئے تھے، میں اصل میں کال میں دوسری سائٹ پہ کال میں تھا، تو آئی ڈی میری بیٹھی تھی مگر میں یہاں نہیں تھا، ایک منٹ سر. تو دوسرے ویلکم ٹو فون سے مائی میں دوسری حجرہ سائٹ سر. پہ تھا. خالد بھائی ویلکم ٹو مائی حجرہ. اچھا اچھا خالد کے بغیر کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اچھا، تو فہیم صاحب کیا کہتے ہیں، یہ کدھر سے فیلڈ پتا ورک پہ چلا ہے؟ ابھی؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ریزن آپ میں کی نے آواز آ رہی ہے، آپ میں کو کہہ رہا فون ہوں کہ کیا، میں نے آپ سے ابھی یہ کسی سے دو بات نہیں تین ہوئی تھی کہ میں نے ایک واقف بھائی آئیڈیا آپ رکھا تھا ذرا میوٹ لگائیں۔ 25 دسمبر کا، یاد ایک ہم نے رکھا تھا کہ ہم نے وہ بگ فینالی کرنا ہے 25 ٹو 25 نا، 25 گھنٹے 25 منٹ. اس میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور تھوڑی کیا کہتے ہیں کوئی ویڈیو شیڈیو ایسی آئی تھی کہ بھائی کچھ گالی گلوچوں کی میں نے آوازیں سنی ہیں، تو میں نے کہا بھائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اینی گالی گلوچیں، ایون دو وہ پاس کی بات ہے، بٹ اسٹل آئی وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام گالی گلوچیں نا. تو اس کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اپنا کرو، ہم اپنا کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں یہ 17 کا ہو گیا، تو فہیم بھائی کو آپ کو پتہ ہے بڑے بزی تھے، تو ناصر میر اور یہ پوری ٹیم ان کی بزی ہوتی تھی، تو ہم نے کہا بھئی اس کو 25 کو کمپلیٹلی کینسل ہی کر دیتے ہیں، خلاص ٹھیک ہو گیا کہ انسان اوبیسلی کتنا بھاگ دوڑ کر سکتا ہے. جی 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 آواز نہیں آ رہی آپ کی، ذرا سیٹ کریں۔ اچھا کس چیز کی اعتراض کیا؟ وہ 25 والا؟ نہیں 16 میں تو میں موڈریٹر ہی، اس میں تو میں موڈریٹر ہی نہیں تھا نا، مجھے تو بلیم نہیں کر سکتے، میں تو موڈریٹر ہی نہیں تھا. نہیں میں نہیں تھا، میں آتا جاتا تھا، ہاں نہیں میں آتا جاتا تھا، مگر مطلب وہ کیونکہ میں تو لکھا تھا کہ بھی میرا ٹائم بھی چاند کو دے دو، کیونکہ ہم اسپیکر تو ہیں نہیں، یہ ان لوگوں کو لوگ دیکھنے آتے ہیں، چاند ہو گیا جو بھی ہے، جو بھی اس کی لینگویج ہے. مگر میں تو نیچے کامنٹ کیا تھا کہ بھائی میرا ٹائم چاند کو دے دو. وہ اس کو ان کے جو ہے اوپر کے تینوں ماڈریٹر جو تھے نا، ملک صاحب سے تو میری کنورسیشن نہیں ہو سکتی تھی، پتہ نہیں کیوں، ایک کوئی طریقہ ہے یہ ہوسٹ سے بات کرنے کا. میں جب ٹک ٹاک پہ بات کرتا ہوں بغیر ہوسٹ کے میں ہر بندے سے بات کر سکتا ہوں ایکسیپٹ ہوسٹ. جی عابد بھائی وہ کانفیڈینشنل ہے، تو میرا خیال ہے بی ایف ٹی بھائی کا میوٹ لگا رہنے دیں، کیونکہ اب روڈ کی ڈسکس نہ کریں تو زبردست ہوگا۔ اچھا جی آپ کو خالد ایسا بھائی کرے، میری بات سنیں کہ آج کا جو موضوع ہے الیکشن کمیشن کا، جس نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے بیٹ کے نشان پر، اور خدا نہ کرے لیکن زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ بیٹ کا نشان چھین لیں گے اس ذلیل شخص پر. تھوڑا سا اگر آپ یہ ٹاپک رکھ کے اس پہ بات کریں تو اچھا سر ہوگا۔ آج بروڈ آپ بالکل کی ہے، لالا، لیکن آج بروڈ آپ کی ہے. پہلے میں ایک بات پوچھوں گا عابد بھائی صاحب سے، آپ سمیت میں آج میں دل خفا ہے بہت زیادہ، میری طبیعت بڑی پریشان ہوئی ہے جس وقت کی میں نے یہ بات سنی ہے، تو آپ سمیت میں تمام جو نیچے بھی 14 میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے بھی میں ایک بات آج پوچھوں گا کہ جواب یس یا نو، اگر ہاں ہوا تو وائی کر دینا، اور اگر نہ ہوا تو نیچے والے این لکھ دینا، اور اوپر والے اپنا میوٹ آن اینڈ آف کر دینا. جی
کیا آپ لوگ آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر اب جب آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو تقریباً 5 سے 10 منٹ آپ کی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے؟ نیچے سے جواب نہیں آ رہا. یس یا نو لکھ دیں جی، این یا یس وائی لکھ دیں. یس جلن 5 سے 10 نو منٹ تک نو جاری رہتی ہے؟ نہیں جی. جی یس زندہ باد. اور اگر آپ اپنی مٹھی بند کریں، اگر آپ اپنی مٹھی بند کریں دائیں ہاتھ کی اور اس مٹھی کو کھولیں تو ناخنوں میں درد وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. نو نہیں ہوتا. تو پھر اگر درد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے آپ کی انگلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے محفوظ ہیں. تو ڈبل ٹیپ کا سلسلہ جاری رکھیں اور بروڈ کو بھی ساتھ جاری رکھیں جی. وہ ڈبل ٹیپ نہیں ہوتا کہ کہیں پٹواری وائرس نہ آ گیا ہو. اب بروڈ جاری رکھیں. اچھا جی خالد میں جاتا ہوں ادھر ابھی ماسٹر کے پاس. عنایت بھائی جی میری آواز آ رہی ہے صحیح یا نہیں ٹھیک؟ اب گزارا ہے گزارش. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہرے، ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے. سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ٹی وی لگا لو یا میڈیا پہ آپ سنتے ہو لوگ، جیسے آپ ابھی بات کر رہے ہو کہ یہ بیٹ کا نشان لے لیں گے یا یہ کر دیں گے. ایک بات یاد رکھیں، عوام کی طاقت جو ہے نا، عوام کی طاقت جس طرح انرجی مروت صاحب نے عوام کو دی ہے نا، اگر اس طرح عوام کھڑی ہوگی نا تو ان کا باپ بھی بیٹ کا نشان دے گا. یہ کیا ان کی کیا جرت ہے، یہ دھاندلی کریں گے یا کچھ کریں گے؟ جیسا کہ آپ نے گلگت میں دیکھا ہے کہ کتنا ٹائم انہوں نے الیکشن کمیشنر نے وہ رزلٹ روک لیا تھا، لیکن لوگ جو ہے نا گھروں میں نہیں گئے جب تک انہوں نے رزلٹ کا وہ رزلٹ بتایا نہیں. اس لیے یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. عوام کو چاہیے کہ کھڑی ہو جائے اپنے حق کے لیے. ان کا باپ بیٹ کا نشان بھی دے گا اور الیکشن بھی انشاءاللہ صحیح ہوں گے، کیونکہ عوام کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. جی میں اتنی کرنا چاہتا یہ بات آپ کی صحیح ہے. عوام کھڑے ہوں تو پھر تو 10 گھنٹے کا گیم ہے ٹوٹل، لیکن عوام کھڑے نہیں ہوتے. اور یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جب الیکشن تھا تو اس وقت آرو جو تھے وہ عدلیہ کے تھے. اس وقت آروز 1962 میں جو ایوب خان نے کیا تھا فاطمہ جناح کے متعلق جو داندلی ہوئی تھی وہ کی تھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے، یعنی ڈی سی اور ڈی پی او وغیرہ نے. ابھی انہوں نے یہی کام کر دیا ہے کہ آر او جو ہوگا وہ ڈسٹرکٹ یعنی ڈی سی ہوگا اور سیکٹری اس کے ساتھ ڈی پی او ہوگا. اب آپ خود سوچئے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. اور مثال کے طور پر اس شخص کی تاریخ ذرا دیکھیے، یہ جو سکندر راجہ ہے چیف الیکشن کمشنر، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے اس شخص کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی تو دنیا پر بوجھ ہے. یہ اتنا گندا اس کا کردار ہے. جب سے یہ چیف الیکشن کمشنر بنا ہے، ڈسکا کے الیکشن سے لے کر آج تک اس آدمی نے اتنی بڑی دشمنی کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ کبھی بھی سانس لینے نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کو. تو ان چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں اور اس شخص کے پیچھے جتنا بھی ہو سکے جو موقع ملتا ہے سوشل میڈیا پر آپ ان کے خلاف اس کا مقابلہ کیجئے. جی اوور ٹو یو. ابھی نہیں عنایت بھائی پتہ کیا چیز ہے عنایت بھائی، یہ جو سارا کرتا دھرتا ہے نا، آپ الیکشن کمیشنر کو جتنا دل الزام دے لیں کچھ بھی کر لیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ہی طاقت ہے، اسٹیبلشمنٹ. ہمیں وہ 100% ایگری. لیکن اس پہ ذرا اس کی تاریخ دے کے تاریخ دے کہ یہ کون ہے. یہ سعد جو تھا وہ اس کا سعید مہدی کا یہ داماد ہے. سعید مہدی 2 دفعہ نواز شریف کا پرسنل سیکرٹری رہا ہے، اور اسی کے ہاتھوں یہ شخص جو ہے نا ای اے سی بھرتی ہوا اور کرتے کرتے سیکرٹری تک پہنچا. اور پھر جنرل باجوہ نے اس کو عمران خان کو دھوکہ دے کر اس سے سفارش کرا کر اس کو چیف الیکشن کمشنر بنایا. اس وقت سے لے کر جس وقت یہ تعینات ہوا، میں نے اس کے خلاف ویڈیو کیا تھا یوٹیوب پر کہ یہ شخص یہ کس نے یہ ظلم کرایا. اس وقت ہمیں یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی سفارش شیخ رشید نے کی، لیکن یہ شیخ رشید نہیں، جنرل باجوہ نے کیا تھا. اور اس وقت سے یہ سازش جنرل باجوہ نے پروئی ہوئی تھی کہ
پی ٹی آئی کے لیے مشکلات آگے جا کر میں اور بھی کڑے کروں گا. تو یہ پہلا مورا تھا. اور اس شخص کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اس شخص میں انصاف نام کی کوئی چیز سے یہ واقف ہے. لیکن ضلالت اس کی قسمت میں آئے گی، آپ کے بات سے میں یقین کرتا ہوں. لیکن مشکلات کو بھی دیکھیے کہ عنایت بھائی، جی یہی تو اس ملک کا رونا ہے کہ میرٹ پہ کوئی بندہ نہیں ہے. ابھی تک میرٹ پہ آپ کا کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی میرٹ پہ بندہ ہاں، بھرتی تو ہو. یہ میرا یہ مقصد سارے عنایت لمبی لالا بات جو ہے رشوت خور اور رام خور ہے. لمبی بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تاریخ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. تو ابھی جاتے ہیں یہاں مانی بھائی اور مانی بھائی کے بعد آتے ہیں عمران خضر کے پاس، اور پھر موقع دیں گے کہ کنکلوڈ کرے خالد اس کو. جی جناب. جی السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. مانی کیا آپ حال ہے؟ کیوں ٹھیک. غائب ہے جی؟ آپ بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے ہمیں. جی کیوں آپ نہیں کی کراتے؟ نیند پوری ہوئی ہے آپ کی؟ کیونکہ پچھلے بس 2 دنوں سے آپ کی نیند آج پوری. تقریباً پوری ہے. ٹھیک ہے. چلے جزاک اللہ. تو کوشچن کیا تھا؟ سوری میں ابھی آیا جی ہوں. میں چیف الیکشن کمشنر کے متعلق جو فیصلہ محفوظ کیا ہے بیٹ کا نشان والا، صبح تک وہ فیصلہ سنائیں گے. تو آپ اس پہ اپنی روشنی ڈالیے اپنے علم کے مطابق، اور اس شخص کو فری مت کیجیے. بالکل جی، یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. تو اس پہ میں ابھی کیا کہوں، میں تو اتنا وہ اس پہ نالج نہیں رکھتا. ابھی میں آگے اس کو پاس کروں گا. تو چلیں آپ لوگ اس پہ بحث کریں، میں سنتا ہوں اس پہ. ٹھیک ہے لالا؟ اچھا عمران خضر بھائی، آپ اس پہ کیا رائے دیتے ہیں؟ السلام علیکم جی سب کو. پہلے تو اچھا، وعلیکم السلام. جو لگ رہا ہے حالات و واقعات سے، وہ تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ پلے کا نشان نہیں دیں گے. پہلی بات، اگر نہ دیں تو پھر جو میری ذاتی رائے ہے نا، میرا خیال ہے آپ سب لوگ بھی بیرون ممالک کی ہیں، یا اگر کوئی بھائی پاکستان ہے تو پلیز انڈیکیٹ کر دیں. تقریباً پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان کو جو فالوورز ہیں نا، میرا خیال ہے پڑھے لکھے ہیں. میں آج تک پاکستان میں یا ادھر بیرون ممالک کسی ایسے آدمی کو نہیں ملا جو ان پڑھ ہو اور عمران خان کا فالوور ہو. یہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پی ٹی آئی پہ. اور اگر وہ بلے کا نشان لے بھی لیں، کوئی اور نشان دے بھی دیں، تو ہم میرا خیال ہے بڑے ایزیلی جو ہے وہ بندوں کو بتا سکتے ہیں. اپنے گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو ان کو بتا سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. اور جی دوسری بات رہے گی شیر افضل مروت والی، کہ ان کو جو رہا کیا ہے. دیکھیں یہ ان کے لیے نا وہ پنجابی مثال ہے کہ سانپ نے کھا لی چھپکلی. تو وہ چھپکلی بہت کڑوی تھی. ابھی سانپ کو شرم آ رہی تھی کہ اس کو باہر پھینکوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ چھوٹی سی چھپکلی ہے اور یہ سانپ ایسے چھپکلی کھائی نہیں جا رہی. اور جب آگے گزارتا تھا تو وہ بہت کڑوی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ وہ نہ سٹیپ بیک لے سکتے ہیں، نہ اس سے مزید آگے ظلم کر سکتے ہیں. ابھی تو یہ پچھلے 5 7 10 دن سے جو یونین کونسل لیول پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو لوگ ہیں ان کو بھی اٹھا رہے ہیں. ابھی ہمارے محلے سے یہ 3 4 دن پہلے ایک بندہ اٹھا کر لے گئے ابھی ہیں. پنجاب میں تقریباً 700 لوگوں کو اٹھایا گیا. جی میں کل پرسوں کی آپ کو بات بتاتا ہوں. ہمارے محلے سے ایک بندے کو لے کر گئے ہیں جو اسکول ٹیچر تھا پرائیویٹ اسکول میں، اور چلو لکیلی اس کا سکا بھانجا جو ہے وہ کرنل تھا اور ISI میں تھا. وہ ان کا جب موبائل آف ہوتا گیا تو اس کو پتہ چل کے گیم پڑ گئی ہے، اور اس نے پھر اپنے وہ سورسز لگا کے اور اس کو پھر جو ہے وہ آفٹر 48 آور جو ہے وہ تھانہ صدر میں پھینک گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیول پہ آ گئے ہیں. اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں جی؟ کیا خیال ہے؟ گولی تو چلا نہیں سکتے ہم پہ. ٹھیک ہے، اگر چلا بھی گولی دیں، ان کا باپ بھی نہیں چلائے گا. لوگ گولیاں کیا ان کو وہ ڈنڈے ماریں گے جو عمر بھر یہ یاد رکھیں گے. تھوڑا سا صبر کرے، یہ 8 فروری کو آنے دے. یہ بہت ہی ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور جی یہ ان کے انشاءاللہ لیے بہت برا ہوگا. انشاءاللہ. تو جی مدثر بھائی، آپ اس پہ کیا جی کہتے ہیں؟ میں لاسٹ بات بتا دوں 8 فروری کے حوالے سے. دیکھیں اچھا دودھ میں اگر آپ نے ملاوٹ کرنی ہے نا، پانی کی 1 کلو دودھ میں آپ نے اگر ملاوٹ کرنی ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے. اگر آپ اس لمٹ سے آگے جائیں گے تو وہ دودھ اپنی شکل برقرار نہیں رکھ سکے گا. تو ان کے پاس اتنا ہے ہی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی ملاوٹ کریں، اتنی دھاندلی کریں کہ عمران خان کے ووٹر کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکیں. میرا جو ذاتی میرا خیال ہے اور میرا اس پہ بڑا پختہ یقین ہے
कि हम आ रहे हैं वापस इंशाल्लाह। जबरदस्त, इंशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा मुदस्सिर भाई आप जी बात करें, फिर मैं जाता हूँ खालिद के पास। ਜੀ ਨੈਦ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਤੇ ਬੜੀ वालेकुम ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ सलाम ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ रहमतुल्लाह। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਬੰਦਾ ਵੰਡੇ ਤੇ अच्छा, बहुत ਤੇ जबरदस्त। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੈਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਲਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੈਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਖੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਨੇ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ हाँ ਇਹ मुदस्सिर ਐਡਾ भाई, ਕੁਝ ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसका टोला ये तो आज से नहीं 3.5 साल जा से इसी में लगी हुई हैं, और एस्टेब्लिशमेंट का भी आपको पता है कि 2 साल से वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें तो शक की बात नहीं है कि ये किसी तरह, लेकिन जो बात इन्होंने की है हिजर भाई ने कि दूध में जब ज्यादा पानी मिलाओगे तो वो फिर दूध नहीं रहता, तो ये हाँ हमें जी मालूम है कि इस इलेक्शन को कोई मानेगा नहीं। जब जी डीसी और डीपीओ के जरिए आप इलेक्शन कराएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर वो होंगे, तो ये साफ तो नहीं हो सकता। लेकिन अवाम अगर निकल आए तो इंशाल्लाह इन लोगों को भागने पर मजबूर कर सकते ਸਰ हैं। हाँ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੋਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਵਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਰ ਅਵਾਮ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫ ਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲੀਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੌਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗੇ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ नहीं ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन आपके ਦੂਜੀ सामने जो दुश्मन है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो यानी जाती मतलब खानदानी दुश्मन नहीं है, वो बेगैरत दुश्मन है। हाँ जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ये है इस बात को मद्देनजर रखिए, ठीक है। जी बिल्कुल। अच्छा, आवाम को समझना चाहिए ना इस चीज ਨੂੰ। आवाम यही तो चलो मैं इतना तो देर रखती है ना कि ज्यादती हो रही है इसीलिए मुल्क में हम आज इसी इलेक्शन पर ते बात कर रहे हैं कि इसको जा फ्री मत कीजिए। जा इंशाल्लाह अल्लाह ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅगर करो, फिर मैं एक सवाल रखना ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ठीक है, पहले खालिद जरा सब्र करें, मैं मुजम्मिल के पास जाता हूँ, वो इस पर अपनी राय दे, फिर आप इसको कंक्लूड करें। जी बिस्मिल्लाह करा। अस्सलाम वालेकुम जनाब तमाम सुनने वालियां ਨੂੰ। वालेकुम सलाम। सर मैं ना काफ़ी देर तो ये सुन रहा हूँ आपका मौजू। देखें पहली बात तो अनाज भाई ये है कि हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है। मेरे हर बंदे के अंदर एक बंदा होता है, जो मेरे अंदर वाला बंदा है ना वो ये कह रहा है कि हमसे ये अगर देखें पहली बात तो ये अगर हालात देखे जाएं जो हमारे साथ ये खेल खेला जा रहा है, अगर उस खेल को मद्देनज़र रख के देखा जाए ना तो फिर तो आप ये अपने ज़हन में आप बिठा लें कि हमसे ये जो बल्ले वाला निशान है मैं नहीं समझता कि छीनेंगे। अगर हालात वाक़यात को देखा जाए तो यही नज़र आ रहा है कि उन्होंने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। एक तो बात होगी ये, और ज़्यादातर चांस यही नज़र आ रहे हैं क्योंकि बंदे का पता होता है, हमें पता है कि बहुत देर से शुरू से ही कि पीटीआई के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमिश्नर एक उनका एक पालतू बन के हमारे मुखालिफ काम कर रहा है। नज़र यही आ रहा है कि हमसे बल्ले का निशान छीन लेंगे। उसकी वजह एक और भी है, इन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल करके खान साहब को जेल में डालने के बावजूद भी इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, जो वो चाहते थे वो उनको नहीं मिला। हर हरबा इज़्ज़त तक उछाल कर देख ली, जेलों में डाल कर देख लिया, जो पार्टी तोड़ कर देख ली, जो इनसे हो पाता था
وہ کر کے دیکھ لیا، لیکن ان کا جو فالوور ہے، ان کا جو ووٹر ہے، اس میں یہ کوئی بھی ایک رائی کے دانے جتنا بھی یہ فرق نہیں ڈال سکے۔ اس لیے یہ حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی یہ دھاندلی کی جو بات ہے وہ بھی 10 سے 15% اگر ہو مارجن تو وہ کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 10-15 نہیں، اس سے بہت بات آگے نکل گئی ہے، اس لیے بلے کے نشان کے پیچھے یہ پڑ گئے ہیں ہر حربہ استعمال کرنے کے بعد۔ باقی رہے گی عوام کی بات۔ عوام نکلنا چاہتی ہے، عوام کے اندر اتنا کی لاوا ہے اور ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ ہر بندہ اپنے ذہن سے دیکھ لے، پی ٹی آئی کا کوئی بھی سپورٹر جو ہے نا، کوئی بھی سپورٹر، آپ کسی کو جو ان پڑھ سپورٹر پی ٹی آئی کا اس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پوچھ کے دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ اپنے کسی بھی ذاتی مفاد کے لیے یا یار یہ میری گلی بنوا دے گا، کوئی ٹرانسفارمر لگوا دے گا، اس لیے سپورٹ نہیں کرتا۔ زبردست۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا خدا قسم حقیقت سے ہے اپنے ملک کو سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی صرف اپنے جماعتیں ہیں ملک کو نہیں، ساڑھے، امت مسلمہ کا سپورٹ کرنا ہے ہمیں۔ جی بالکل بالکل، وہی اگر یہ خان صاحب کی سیاست کی کتاب کے جو ورقے ہیں نا، جب آپ کو ایک ایک پنے کو اٹھاتے جائیں گے نا، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی محبت کا بھی پتہ چل جائے گا، ملک کا محبت کی پتہ چل جائے گا، ملک کیا ہوتا ہے، لیڈر کیا ہوتا ہے، ورکر کیا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ آخری حربہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح وہ ایک بھائی پہلے لفظ استعمال کر رہے تھے نا کہ وہ بول رہے تھے کہ سانپ کے منہ میں کرلی آ گئی ہے، نہ وہ کھا سکتا ہے نہ وہ باہر پھینک سکتا ہے، بات ان کے ساتھ بن گئی ہے یہ امریکہ کے اس پاس نے جانا۔ بہت صحیح کہا ہے، بالکل صحیح، جی جی ایسا ہی ہے۔ اچھا جی خالد بھائی، آپ یہ مزمل کے بعد اب آپ اس پر روشنی ڈالیے اور اس کو کنکلوڈ کیجئے تاکہ دوسری ٹاپک کی طرف بھی آئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں اس کو فنش کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر یہ بلے کا نشان چھین لیتے ہیں نا، یہ ان کے لیے نا بہت ایک گلے کا کانٹا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ مزید ننگے ہو گئے ہیں نا، خان صاحب جب ڈائری اٹھا کے گئے تھے نا، انہوں نے بولا تھا کوئی بندہ رہ نہیں گیا، ایک مزید انشاءاللہ مزید یہ کتے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، تو مجھے نہیں لگتا اس کا بھی فائدہ ان کو ہوگا، کیونکہ ابھی تک ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 8 فروری ان کی موت کا دن ہے، الیکشن کا دن نہیں میں کہتا، 8 فروری یہ ملک کے غداروں کے موت کا دن ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو ان کو کفن پہنائیں گے اور ان کو دفنائیں گے نہیں، ان کو جلائیں گے، کیونکہ یہ دفنانے والے نہیں ہیں، یہ جلانے والے ہیں۔ خیر انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خان صاحب کو زندگی دے، آگے چلیں، اگر سوال رکھیں گے تو پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی بہت تھینک یو۔ زیادہ تھینک یو۔ خالد کنکلوڈ کیجئے پلیز۔ جی لالا، مجھے 2.5 منٹ چاہیے ہوں گے اس سوال کے اوپر۔ بس 2.5 لے لو، 5 لے لو، کوئی مسئلہ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کیونکہ وہ پھر آدھے میں جس وقت مجھے ہینڈ بریک کا کہا جاتا ہے کہ ہینڈ بریک کھینچ لو تو پھر وہ سارا سما ہی برباد ہو جاتا ہے۔ تو لالا شروع ادھر سے ہی اگر کروں کہ اٹھو لوگو بغاوت سے، مہربانی جی، مہربانی، کوئی لحاظ شروع مت رکھو جی، شروع لالا ادھر سے کروں اگر۔ بے غیرتوں کا لحاظ جتنا زیادہ رکھو گے اتنا زیادہ چڑھتے رہیں گے، تو کھل کر بولو۔ بالکل، اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، اٹھو لوگو بغاوت سے قیامت کا سما کر دو، تمہیں خاموش رہنے کی یہ عادت مار ڈالے گی، ریاست گھر بچانی ہے سیاست چھین لو ان سے، وگرنہ اس ریاست کو سیاست مار ڈالے گی۔ لالا سب سے پہلے تو یہ بات کہوں کہ کیا مجال اس کٹھ پتلی کی، کیا مجال اس نو مولود بچے الیکشن کمیشن اور کمشنر کی اور الیکشن کمیشن کی، کیا مجال الیکشن کمیشن میں بیٹھ کر فیصلے کرنے والوں کی اور فیصلے محفوظ کرنے والوں کی، ان کی اتنی جرت، ان کی اتنی غیرت اور ان کی اتنی طاقت اور ان کی اتنی وقت ہی نہیں کہ یہ فیصلے محفوظ کر سکیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اور پھر کیا مجال عاصم منیر جیسے لٹیرے فراڈیے بے غیرت کی، کیا مجال چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس فائز عیسیٰ جیسے بے غیرت کی، کیا مجال جسٹس عامر فاروق جیسے دلے کی، اور کیا مجال جسٹس دلاور جیسے بڑوئے کی۔
یہ ان کو جرت جو دی جا رہی ہے، یہ ان کو جو طاقت دی جا رہی ہے، جو ان کو فیسلٹیاں دی جا رہی ہیں، جو ان کو طاقتوں سے نوازا جا رہا ہے، تو ان طاقتوں کے پیچھے صاحب بہادر بیٹھا ہوا ہے جن کے پے رول کے اوپر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اوپر کام کرواتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک اور بروڈ کے اوپر 2 سیکنڈ کے لیے یہ بات کی تھی کہ مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے، ان کو مسئلہ صرف اور صرف عمران خان کا ہے، عمران خان کا نہیں، اسلام کا ہے۔ اب یہ اسلام اور کفر کی جنگ بن چکی ہے۔ کیوں کہ ایک امت مسلمہ کا بیٹا، ایک مصطفیٰ کا شیر، کملی والے کا شیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ، وہ پاکستان میں ریاست مدینہ کی طرز کی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہے، اور دوسری طرف وہ بے غیرت، وہ آستین کے سانپ موجود ہیں جو یہودیوں کو اپنا باپ، بلکہ باپ نہیں ناخدا بنا بیٹھے ہیں۔ ڈونلڈ لو کی کیا ضرورت تھی؟ ڈونلڈ لو کو ہم کون سا دودھ کی نہروں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ نہا رہے تھے، اور پاکستان نے کون سا جاپان کو ترقی میں سب سے پیچھے چھوڑ دیا تھا؟ پاکستان ایک مقروض اور قرض سے چور چور ہوا وہ ملک ہے جس کو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی قرض دے۔ پاکستان کے پاس نہ تو کچھ وسائل تھے، اور نہ ہی پاکستان کے پاس کچھ اس طرح کی چیز تھی کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی قدغنیں لگائی جاتی اور پاکستان کے اوپر قبضہ کیا جاتا۔ پاکستان کو صرف اور صرف استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کے باقی جو ممالک ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جا سکے، اور اپنی سیکورٹی اور طاقت کو ان ممالک کے خلاف، جس طرح کہ چائنا، افغانستان، ایران، اور ان کے اوپر اپنی طاقت کو آزمایا جا سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، جنگوی بھائی بھی آ گئے ہیں، اور یہی بات میں نے اس بروڈ پر بھی کی تھی، اور اس بروڈ پر بھی آج یہی بات میں کروں گا۔ دراصل یہود اور ہنود دونوں خائف ہیں عمران خان کی وجہ سے۔ یہ مسئلہ عمران خان کو ہٹانے کا نہیں ہے، یہ ڈر اس بات کا ہے کہ جب یہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر عقیدہ ختم نبوت کو للکار کر بیان کر سکتا ہے، جب مسلمان ممالک کے اوپر کہیں بھی ظلم کیا جائے تو یہ بندہ للکار کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا چاہتا ہے، جب ہم فلسطین کے خلاف اسرائیل کی حمایت پر اس کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ للکار کر ایبسلیوٹلی ناٹ کا جواب دے دیتا ہے۔ یہ بندہ آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروا کے اس کا سہرا پاکستان کے سر سجا دیتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی تگ و دو، جس کی ساری کوششیں یہ ہیں کہ مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے، اور ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ کوئی دوسری تو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد نہیں رکھی جا رہی، کہیں پھر یہ کئی براعظموں پر محیط ایک اسلامی سلطنت کا قیام تو نہیں کرنے جا رہے۔ دراصل خوف یہ تھا، اور پھر اس وقت جب حکم ہوا تو رات کو کتوں نے بھونکنا شروع کیا عدالتوں میں بیٹھ کر، اور ایک سب سے بڑا کتا چھوٹے کتوں کو عدالتوں تک پہنچانے کے لیے آیا، اور پھر اس مرد مومن کی ایک رولنگ، اس کو کالعدم قرار دیا گیا۔ پھر ایک جمہوری اور آئینی حکومت کو برطرف کیا گیا، اور پھر 9 مئی کا بہانہ بنا کر کئی قسم کی قدغنیں، کئی قسم کی پابندیاں لگا کر پاکستان تحریک انصاف کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا تاکہ عمران خان کو سیاست سے اور ملک کی قیادت سے دور رکھا جائے، وجہ یہ تھی۔ اب میں آتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ لو اور امریکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی، کون سا پاکستان میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں اور ہمارے درختوں پر سونا اگ رہا تھا، ایسی تو کوئی خاص پاکستان میں اتنی بڑی تو کچھ بات کوئی نہ تھی، اور اگر پاکستان نے ڈیولپ ہونا تھا تو اس کے لیے کئی سال اور مزید ہمیں چاہیے ڈیولپ ہونے کے لیے۔
ابھی تک پاکستان ڈیولپ نہیں ہوا تھا، لیکن ڈیولپمنٹ کی بنیاد رکھ دی گئی تھی ریاست مدینہ کی شکل میں۔ تو یہاں پر اس بات کو میں ختم کرتا ہوں، وجہ یہ تھی کہ صرف اور صرف ایک خوف تھا، اور خوف یہ تھا جو میں نے بیان کر دیا۔ اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہے، اس کا ایک تو واحد حل یہ ہے کہ اٹھو لوگوں، بغاوت سے قیامت کا سما کر دو۔ اس کا مطلب یہ میں اخذ کروں گا کہ اب لوگ